اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ دوستوں، میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ کیا آپ دینی دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں؟ کسی قسم کی پریشانی آپ کو ہے، یا آپ جادو کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، یا آپ اور روحانی مسائل کا شکار ہیں، تو آپ نے ہماری یہ ویڈیو مس نہیں کرنی۔ ہم اوور آل تمام مشکلات کے حل کے لیے یہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ اس پر جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت ڈالے گا اور آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی۔ عمل بتانے سے پہلے مجھے اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو دینی مشکلات ہیں یا دنیاوی مشکلات ہیں، دینی مشکلات میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور دنیاوی مشکلات میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یہ بس آپ نے ویڈیو تسلی سے دیکھنا ہے۔ جس طرح میں بتاؤں اس طرح آپ نے کرتے جانا ہے، بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور پوری فرمائے گا۔ اگر آپ دوستو آپ کو دنیاوی حاجت ہے تو آپ وضو کریں۔ وضو کر کے دوستو آپ کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں، اس مخصوص جگہ پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے، اور 7 دن کا پروگرام بنا لیں کہ 7 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، اور 7 دن کس جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو دوستو آپ نے ایک مخصوص وقت بنا لینا ہے۔ 7 دن کوئی اتنے زیادہ دن نہیں ہیں، 7 دن کا مخصوص ٹائم، جس ٹائم میں آپ فری ہوں۔ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، جو بھی ٹائم آپ کے پاس آسانی سے آپ نکال سکیں اس کو مخصوص کر لیں، لیکن 7 دن تک وہ ایک ٹائم ہی رہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے فجر کی نماز کا ٹائم منتخب کیا ہے، عشاء کے بعد کا منتخب کیا ہے، تو یہ آپ کو 7 دن تک یہی ٹائم رکھنا پڑیں گے۔ تو کیا کرنا ہے، دنیاوی مشکلات کی صورت میں وضو کر کے آپ نے دوستو اپنا رخ جنوب کی جانب کرنا ہے، اپنا منہ جنوب کی جانب کر کے بیٹھ کے آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی دینی حاجت ہے تو اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، بس یہ ایک اس میں مختلف چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مختلف نہیں۔ اگر دنیاوی حاجت ہے تو آپ جنوب کی جانب منہ کر کے بیٹھ کر عمل پڑھیں گے باوضو ہو کر۔ اگر دینی آپ کو حاجت ہے تو آپ دوستو اپنا منہ خانہ کعبہ کی جانب کر کے بیٹھیں گے۔ یہ 2 سمتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ آپ کی کیا مشکل ہے اور دنیاوی ہے یا دینی۔ تو دوستو کیا کرنا ہے، دینی ہو یا دنیاوی، اپنا رخ اس حساب سے کر کے بیٹھ جانا ہے۔ تو یہ عمل اتوار والے دن شروع کرنا ہے، بروز اتوار یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اتوار کے دن عمل کس طرح شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ شریف کا یہ طریقہ ہے، نہایت ہی آسان طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ شریف دوستو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا ایک ایک حصہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ پوری سورہ فاتحہ ایک دن ہی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت ایک ایک دن پڑھنی ہے، بس 7 دن تک یہ سورہ فاتحہ کی آپ نے آیات ہی پڑھنا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ بروز اتوار جو آپ نے ٹائم مخصوص کیا ہے اس ٹائم کے مطابق وہ جگہ منتخب کر لیں جہاں پہ آپ نے بیٹھنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور وہ اپنی سمت معین کر لیں جس سمت میں آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ دنیاوی حاجت کی صورت میں جنوب کی جانب، اور دینی حاجت کی صورت میں خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیے، اور سورہ فاتحہ شریف کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا ہے، لیکن جو پہلی اس کی آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ دوستو سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت مبارک 502 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں دوستو آپ نے 100 مرتبہ آمین یہ آپ نے یہ لفظ آپ نے دہرانا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ 502 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین 502 مرتبہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں آمین کی ایک تسبیح پڑھیں گے، آمین آمین آمین، یہ 100 مرتبہ علیحدہ سے پڑھیں گے۔ 502 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اور 100 مرتبہ آمین 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 کا ورد جاری رکھیں گے۔
یہ اتوار کے دن کا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بس دوستو یہ پہلا دن مکمل ہوا، اب آپ اٹھ جائیے اور دوسرے دن آپ عمل شروع کیجئے۔ اول آخر اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، بیٹھتے ہی درود پاک پڑھ لیں کیونکہ یہ برکت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا دن ہوگا دوستو سوموار کا دن، اس میں دوستو آپ نے اگلی آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ پہلے روز الحمدللہ رب العالمین، دوسرے روز الرحمن الرحیم۔ یہ دوستو سورہ فاتحہ شریف کی دوسری آیت مبارکہ 556 مرتبہ، یہ 556 مرتبہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھیں گے، اور ساتھ میں ایک تسبیح آمین کی پڑھیں گے۔ 556 مرتبہ الرحمن الرحیم اور 100 کی تسبیح آمین کی آپ کریں گے۔ اس کے بعد دوستو آپ منگل کے دن عمل کریں گے۔ یہ آپ کو 2 دن آپ کو میں نے بتا دیے، تیسرا دن منگل کا آپ کا شروع ہوگا۔ منگل کے دن تیسری آیت مبارکہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دوستو 211 مرتبہ مالک یوم الدین آپ نے پڑھنا ہے، ساتھ میں آمین کی 100 بار تسبیح پڑھنا ہے، 100 بار آمین کہنا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آپ کا دن آ جائے گا بدھ کا، یعنی چوتھا دن آ جائے گا۔ پہلا دن الحمدللہ رب العالمین 502 مرتبہ، ساتھ میں آمین کی ایک تسبیح۔ دوسرے روز الرحمن الرحیم 556 مرتبہ، آمین کی ایک تسبیح ساتھ میں۔ تیسرے روز یعنی بدھ کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوستو 836 مرتبہ، یہ بدھ کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین 836 مرتبہ یہ بدھ کے دن آپ نے پڑھنا ہے، ساتھ میں آمین کی ایک تسبیح کرنا ہے۔ اب دوستو یعنی آپ کو میں نے مالک یوم الدین 211 بار بتایا، اب بدھ کے دن دوستو 836 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو جمعرات کا دن آ جائے گا۔ جمعرات کے دن دوستو آپ نے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو 1040 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھنا ہے، ساتھ میں ایک تسبیح آمین کی پڑھ دینا ہے۔ اب دوستو جمعہ کا دن آ جائے گا۔ جمعہ کے دن صراط الذین انعمت علیہم، یہ 1113 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ 1113 مرتبہ، ساتھ میں ایک تسبیح آمین کی آپ پڑھ دیں۔ پھر دوستو آ جائے گا ہفتہ کا دن۔ ہفتہ کے دن آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخری آیت مبارکہ آپ نے 4070 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے حق میں دعا مانگنی ہے، یعنی 7 دن مکمل کر کے آپ نے اپنے حق میں دعا مانگنی ہے۔ پہلے دن بھی دعا مانگنی ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن، 5ویں اور 7ویں دن تک آپ نے روزانہ ہی اپنے عمل کے بعد دعا مانگنی ہے اپنے اس مقصد میں کامیابی کی، جیسا بھی ہو، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، ہر مشکل کے حل کے لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ شریف کا یہ عمل ہے، 7 دن تک کریں گے، بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرمائے گا، جو آپ کا مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔